الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تعالى في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تعالى في سورة الرحمن: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید علم کا خزانہ، معجزات کی کتاب، میریکل بک، اور وہ جو خاص خاص نکات ہیں خدا کی قدرت کے، گویا کہ اصول ہیں، وہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتار دیے اور معاشرت کی زندگی انسان کو دی، اور پھر اس میں تحقیق کا عنصر رکھا. اس میں کہا کہ غور کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، تدبر کرو، توسم کرو، اور پھر اس طریقے سے مسلمانوں نے اس کو آگے بڑھایا جو دنیا وہاں تک لا چکی تھی. اور بنی عباس کے دور میں اور بنی امیہ کے دور اندلس میں یہ جدید سائنس 14ویں صدی تک پہنچ گئی، اور اس سے آگے پھر اس کو پر لگ گئے. بہرحال یہ قرآن مجید وہ خدا کی معجزانہ کتاب ہے کہ جس میں 1400 سال پہلے جو پوائنٹس، جو اصول بتائے گئے تھے، آج آ کر وہ ثابت ہو رہے ہیں. اور اللہ پاک نے ایک آیت میں فرما دیا تھا: ان قریب ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ کھل جائے گا ان پر کہ وہ اللہ حق ہے اور ہر چیز پر وہ گواہ ہے، اور یعنی اس کی ہر بات اس کی شہادت دے رہی ہے. اس لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ نشانی دیکھ کر بولتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. وہ خدا کہہ رہا ہے سورۃ رحمان میں کہ وہ 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے. جو سورج ایک جگہ سے جو رائز کرتا ہے اور پھر دوسری جگہ پہ سیٹ کرتا ہے، تو جو سن رائز اور سن سیٹ کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس کو، اور پھر گرمیوں میں الگ اور سردیوں میں الگ، تو اس کو کہا کہ 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں اور جگہ پہ بتا چکا ہے کہ بہت ساری مشرقیں اور بہت ساری مغربیں. وہی سورج ہے جو اس گلیکسی کے اندر ایک شمسی توانائی یا سولر سسٹم ہے، اور اس کے اندر 9 سیارے ہیں، اور 9 کے 9 سیاروں پر وہ طلوع بھی کرتا ہے، غروب بھی کرتا ہے. تو وہ بہت سارے مشرقیں اور بہت سارے مغربیں ہو گئیں. تو اگر ایک ہم زمین ہی لیں تو مشرق یہ سردیوں میں اور گرمیوں میں اس کے طلوع کا پوائنٹ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور گرمیوں میں وہاں تک جاتے ہوئے وہ بہت ساری مشرقیں بن جائیں گی اور بہت ساری بھی مغربی بن جائیں گی. تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ میئرمنٹ بہت بعد میں یہ آ کر 14ویں صدی میں آ کے یہ معلوم ہوئی ہے. تو قرآن تو بہت پہلے 1400 سال سے اس بات کو کہہ رہا ہے. 2 سمندر ہم نے چلا دیے ہیں، اور 2 سمندروں کے درمیان پیسیفک اوشن اور دوسرا جو بحر الکاہل ہے اور بحر اوقیانوس ہے، اور ان دونوں کے ملنے کے پوائنٹ پر خدا کہتا ہے کہ ایک کھارا پانی ہے اور ایک میٹھا پانی ہے. ہم دونوں کو ملنے نہیں دیتے، ان کے درمیان میں ہم نے ایک پردہ رکھ دیا ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اس کو برزخ کہا گیا ہے. اور وہ مقام وہ باقاعدہ آج کل کی سائنس میں 10 سے 15 یا 20 سال کے اندر یہ چیز دریافت ہو چکی ہے، اور وہ جگہ کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ موجود بھی ہے کہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس میں دونوں سمندر چل رہے ہیں، اور رنگ بھی ان کے الگ ہیں اور ذائقے بھی الگ ہیں، لیکن ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں تھے. پانی تو مکس ہو جاتا ہے، لیکن خدا یہ اپنے کلام کا ایجاد بتا رہا ہے کہ ہم نے ایسا پردہ رکھا ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا. اسی بات سے ہم نے پھر دوسرا ایک جواز بنایا جو بندے کی موت کے بعد
اگلے جہان اور اس دنیا کے جہان کے درمیان میں بھی ایک پردہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں وہ برزخی زندگی ہے۔ ان دو پوائنٹس کے علاوہ کچھ پوائنٹ اور بھی ہیں جن کو ہم نے اپنے بلاگ میں بیان کرنا ہے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور الدال علی الخیر پہ عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا نیکی میں حصہ لینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی۔ اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کرتے ہوئے اس پہ کومنٹ دے کر لائک بھی کر